سبق نمبر 32، رکوع نمبر 33، آیت نمبر 249 تا 253۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ فلما پس جب فصل طالوت روانہ ہوا طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ قالا کہا طالوت نے ان اللہ بلا شبہ اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہرن ایک نہر سے فمن پس جس نے شریبہ پی لیا منہ اس سے فلیسا پس نہیں ہے وہ منی مجھ سے ومن اور جس نے لم یطعمہ نہ چکھا اس کو فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا من مگر جس نے اغترفا چلو بھر لیا غرفتن ایک چلو بھرنا بیدہی اپنے ایک ہاتھ سے فشربوا پس پی لیا سب نے منہ اس نہر سے الا قلیلا مگر تھوڑے سے منہم ان میں سے فلما پس جب جاوزہ پار ہوا اس نہر کے ہوا وہ یعنی طالوت والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے تھے معہو ساتھ اس کے قالو کہا انہوں نے لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا الیوم ہمارے لیے آج بجالوت و جنودی جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی قال الذین کہا انہوں نے جو یظنون یقین رکھے ہوئے تھے انہم یہ کہ وہ ملاقو اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے کم کتنی ہی بار من فئتن جماعت قلیلتن تھوڑی غلبت غالب آئی فئتن کثیرتن بڑی جماعت پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ ساتھ ہے صابرین کے۔ پوری آیت سو جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوئے تو فرمایا اللہ نہر کے ذریعے تمہیں آزمانے والا ہے، جس نے نہر سے پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اس سے سیراب نہ ہوا وہ میرا ہے سوائے اس کے جس نے ایک ہاتھ سے چلو بھر لیا، پس چند لوگوں کے علاوہ سب شکم سیر ہو گئے۔ سو جب طالوت نہر پار ہوا اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی بولے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں، پھر اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے ہوئے لوگوں نے کہا کئی بار چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی اور اللہ تو صابرین کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ولما اور جب برزو سامنا ہوا لجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کا قالو بولے وہ ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ انڈیل دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو ونصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ پوری آیت اور جب جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا ہوا تو بولے اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فہزموہم پس مار بگایا انہوں نے ان کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وقتل داود اور قتل کیا داود نے جالوت کو وآتاہ اللہ اور دے دی اللہ نے اس کو الملک حکمرانی والحکمت اور دانائی وعلمہ اور سکھا دیا اس کو مما وہ کچھ جو یشاء اللہ نے چاہا ولولا اور اگر نہ دفع اللہ الناس ہٹائے اللہ لوگوں کو بعضہم ان کے بعض کو ببعض بعض کے سبب لفسدت الارض البتہ برباد ہو جائے زمین ولیکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل فضل کرنے والا ہے علی العالمین جہانوں پر۔ پوری آیت۔ سو مار بگایا لشکر طالوت نے لشکر جالوت کو اللہ کے حکم سے اور جالوت کو داود نے ہلاک کر دیا اور اللہ نے داود کو حکمرانی اور دانائی دے دی اور اللہ نے جو کچھ چاہا داود کو سکھا دیا اور اللہ اگر بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین برباد ہو جائے لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ تلک آیات اللہ یہ ہیں اللہ کی آیتیں نتلوہا تلاوت کرتے ہیں ہم ان کی علیک آپ پر بالحق ٹھیک ٹھیک وإنک اور بے شک آپ لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ پوری آیت۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں انہیں ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ یہ تمام رسول فضلنا برتری دی ہم نے بعضهم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر منہم ان میں سے من کچھ وہ ہیں جن سے کلم اللہ کلام کیا اللہ نے ورفع اور بلند کیے بعضهم ان کے بعض کے درجات درجے وآتینا اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن مریم کو البینات کھلے معجزے وأیدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی بروح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ مقتتل نہ لڑتے الذین وہ لوگ من بعدہم ان نبیوں کے بعد من بعدی بعد اس کے ما وہ جو جاءتہم آ گئیں ان تک البینات کھلی دلیلیں ولیکن اور لیکن اختلفوا اختلاف کیا انہوں نے فمنہم پس ان میں سے من کچھ تو آمن ایمان لائے ومنہم اور ان میں سے من کفر کچھ کافر ہوئے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ مقتتلوا نہ لڑتے وہ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے۔
پوری آیت۔ یہ تمام رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے چند وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے درجے بلند کر دیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو صریح معجزے دیے، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے ان کو مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو کھلی دلیلیں آ جانے پر لوگ ان نبیوں کے بعد کبھی نہ لڑتے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے کچھ تو مومن بن گئے اور کچھ کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس رکوع میں درج 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 249 فلما فصل طالوت بالجنود سے واللہ مع الصابرین تک۔ فرمایا سو جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوئے تو فرمایا اللہ نہر کے ذریعے تمہیں آزمانے والا ہے، یعنی دشمن بادشاہ جالوت جو فلسطین پر قابض تھا، اس سے جہاد کے لیے مصر سے حضرت طالوت 80,000، دوسری روایت میں 1,13,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ سفر لمبا تھا، پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی۔ دریائے اردن کے نزدیک جب پہنچے تو حضرت طالوت نے اعلان کر دیا اللہ نے نہر کے پانی پر سب کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ جانچا جا سکے کون اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اور کون ہے جو اپنی خواہشات کا اسیر ہے۔ اللہ کا یہ پیغام بذریعہ وحی حضرت شمویل علیہ السلام پر آیا تھا جو اس لشکر میں موجود تھے۔ آگے فرمایا جس نے نہر سے پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اس سے سیراب نہ ہوا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جس نے ایک ہاتھ سے چلو بھر لیا، یعنی چلو بھر پانی سے صرف سوکھا ہوا حلق گیلا کرنے کی تو اجازت تھی، مگر پیاس بجھانے کی نہیں۔ اس امتحان سے رب تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ نفس پر قابو رکھنے والے کو شتر بے مہار نافرمانوں سے الگ کر لیا جائے۔ ایسے لوگ عین وقت پر جم کر لڑنے والے مجاہدین کے بھی پاؤں اکھاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھیڑ میں تو چند مخلصین کی رائے بھی دب کر رہ جاتی ہے، جس سے دشمن کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ آگے مزید فرمایا پس چند لوگوں کے علاوہ سب شکم سیر ہو گئے، یعنی باوجود اللہ کا حکم سنانے بتانے کے لوگوں کی کثیر تعداد دریا پر پہنچتے ہی پانی پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایات کے مطابق بھینسوں کی طرح دریا میں گھس گئے اور پانی کو منہ لگا کر پینا شروع کر دیا۔ جہاں نافرمان لوگ پیٹ بھر کر پانی پیے جا رہے تھے، وہیں فرما بردار لوگ بھی تھے جنہوں نے ایک چلو پانی سے تجاوز نہ کیا۔ روایات میں مذکور ہے نافرمانوں کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ فرما برداروں کے اور ان کے تمام جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چلو پانی ہی کافی کر دیا اور اس میں برکت ڈال دی کہ پیاس بجھ گئی۔ اس کے بعد فرمایا سو جب طالوت نہر پار ہوا اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی، بولے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں، یعنی اللہ کا حکم توڑ کر پیٹ بھر کر پانی پیتے ہی نافرمانوں پر بزدلی طاری ہو گئی اور وہ نہر پار ہی نہ کر سکے۔ اس کے برعکس حضرت طالوت اور ان کے مومن ساتھی نہر پار کر کے آگے چل دیے۔ روایات میں مذکور ہے آگے بڑھنے والے صرف 313 تھے، باقی سب ڈر کر واپس ہو گئے۔ معلوم ہوا جذبہ جہاد اللہ کے احکام ٹوٹتے ہی کمزور پڑ جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا پھر اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کئی بار چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی اور اللہ تو صابرین کے ساتھ ہے، یعنی وہ 313 مخلص مجاہدین جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھے ہوئے تھے، ان کا اللہ کی مدد پر کامل بھروسہ تھا۔ وہ کئی بار کی لڑائیوں کا علم رکھتے تھے جن میں کم اور بظاہر کمزور اور نہتے لوگ زیادہ اور بظاہر مضبوط اور مسلح لوگوں پر غالب آتے رہے۔ جہاد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار صبر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 250 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ سے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک۔ فرمایا اور جب جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا ہوا تو بولے اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔
یعنی 313 کا وہ چھوٹا سا لشکر حضرت طالوت کی قیادت میں جالوت اور اس کے بہت ہی بڑے لشکر کے سامنے پہنچتے ہی رب تعالیٰ سے دعا گو ہوا۔ دعا کے الفاظ میں انتہا درجے کا صبر و استقلال مانگنا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی دشمن کے روبرو پہنچ کر کرنا در حقیقت مدد خداوندی کے حصول کی اصل صورت ہے۔ حال اور قال میں مطابقت اگر نہ ہو تو مدد بھی نہیں اترتی۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان دعائیں تو بہت مانگتے ہیں مگر قول و فعل میں حد درجہ تضاد ہے، جس کے سبب دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہیں۔ آیت نمبر 251 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ سے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تک فرمایا، سو مار بگایا لشکر طالوت نے لشکر جالوت کو اللہ کے حکم سے، اور جالوت کو داود نے ہلاک کر دیا، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ لاکھوں کی تعداد میں مضبوط اور مسلح فوج کو 313 نہتے مومنوں سے پٹوا دیا۔ روایات کے مطابق حضرت طالوت نے اعلان کر دیا، جو بھی جالوت کو مارے گا اسے اپنی حکومت میں شریک کروں گا اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا۔ اور دوسری طرف جالوت کئی روز سے بار بار چیلنج کر رہا تھا، کوئی ہے جو تنہا میرے مقابلے میں آئے؟ اگر وہ مجھے مار دے تو آئندہ حکومت اس کی، اور اگر میں اسے مار دوں تو پھر سب کو میری حکمرانی ماننا پڑے گی۔ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک شخص اپنے 13 بیٹوں، بعض روایات میں 6 بیٹوں اور بعض میں 3 بیٹوں کے ہمراہ شریک تھا۔ ایک اور روایت میں بوڑھا والد خود تو گھر میں تھا مگر اس نے اپنے بیٹوں کو جہاد میں بھیج دیا تھا، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داود تھا۔ وہ آگے بڑھا اور جالوت کو مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت طالوت پہلے تو تردد میں رہے، پھر جذبہ دیکھ کر اجازت دے دی اور کہا کہ جنگی آلات ساتھ لے لو۔ نوجوان نے آلات لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو بغیر آلات کے بھی کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر نہ ہوئی تو آلات فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے جالوت کا اچھی طرح جائزہ لیا، جو مکمل طور پر لوہے کے خول میں پیک تھا، صرف 2 آنکھیں 2 ہاتھ باہر تھے۔ نوجوان نے اپنے تھیلے سے 3 پتھر نکال کر غلیل میں ڈالے اور اللہ اکبر کہہ کر پھینک دیے۔ ان میں سے ایک پتھر جالوت کی دونوں آنکھوں کے درمیان جا لگا، جو سر کو ریزہ ریزہ کرتا ہوا آر پار ہو گیا۔ ساتھ ہی تینوں پتھر پیچھے کھڑے فوجیوں میں سے جس جس کو لگتے وہ مرتے رہے، جو مر گئے مر گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ مومنوں نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سب اس نوجوان کے گردا گرد جمع ہو گئے۔ پوچھنے لگے، یہ ماجرا کیا ہے؟ نوجوان نے بتایا، جب میں اپنے لشکر میں جہاد کے لیے آ رہا تھا تو مجھے زمین پر پڑے یکے بعد دیگرے ان تینوں پتھروں نے آواز دے کر کہا، مجھے اٹھا لو، میرے ذریعے جالوت قتل ہوگا۔ سو میں نے تینوں کے تینوں پتھر اٹھا کر تھیلے میں رکھ لیے۔ یہ وہی نوجوان ہے جس کو پہاڑوں، پتھروں، پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بچپن سے ہی سکھا دی گئی تھیں۔ کئی مرتبہ اس نوجوان نے اپنے والد کے سامنے اس بات کا تذکرہ بھی کیا۔ ہر بار والد کا جواب ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ کوئی خیر کا فیصلہ ہے۔ وہ نوجوان بڑے ہو کر اللہ کے نبی بنتے ہیں اور حضرت داود علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور اللہ نے داود کو حکمرانی اور دانائی دے دی، اور اللہ نے جو کچھ چاہا داود کو سکھا دیا۔ یعنی جیسے ہی جالوت قتل ہوا تو بنی اسرائیل میں حضرت داود کی مقبولیت بڑھ گئی، اور حضرت طالوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی بھی نکاح میں دے دی اور حکمرانی میں بھی شریک کر لیا۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد اللہ نے حضرت داود کو نبوت سے سرفراز فرما کر تمام بنی اسرائیل کا حکمران بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اصلاح و تربیت اور سیاست و حکومت جدا جدا طبقات میں چل پڑی تھی۔ اللہ نے حضرت داود علیہ السلام میں دونوں کو یکجا کر دیا۔ حضرت داود کو دانائی بھی عطا کر دی، وہ لوگوں کے فیصلے بہت عمدہ طریقوں سے کرتے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ صنعت کا علم بھی سکھا دیا۔ حضرت داود علیہ السلام لوہا ہاتھ میں لیتے تو وہ پگھل جاتا، جس سے وہ سامان جنگ تیار کر لیتے۔ آخر میں فرمایا، اور اللہ اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹائے تو زمین برباد ہو جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔
یعنی یہ اللہ کا دستور ہے کہ وہ لوگوں کے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو دفع کرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ ایسا نہ کرے تو ایک گروہ مسلط رہتے رہتے اتنا جابر ظالم بن جائے کہ زمین اس کے جور و ستم سے بھر جائے، کیونکہ اقتدار کا نشہ اور انسان کی فطرت دونوں میں ہی شر ہے۔ یہ فطری بات ہے، جب لوگوں کو اقتدار مل جائے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں، ماں سوائے انبیاء، اولیاء، صلحاء اور علماء کے۔ یہ جس بھی شعبے میں ہوں خیر کو ہمیشہ غالب رکھتے ہیں اور کل انسانیت کے خیر خواہ ہی رہتے ہیں۔ خود اللہ بھی اپنے نیک بندوں کے سبب اہل زمین پر مہربان رہتا ہے اور فضل فرماتا ہے۔ قرآن کی 20 آیات کا مفہوم ہے، دنیا میں نیک لوگوں کا وجود سب کے لیے باعث رحمت و باعث ہدایت ہے۔ احادیث میں مذکور ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صالح مومن کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کے 100 پڑوسیوں کو مصائب سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رب تعالیٰ نمازیوں کی وجہ سے بے نمازیوں کو، حاجیوں کی وجہ سے حج پر نہ جانے والوں کو اور زکوٰۃ و صدقات دینے والوں کی وجہ سے بخیلوں کو مصیبتوں اور آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اگر نیک لوگ دنیا میں موجود نہ ہوں تو اللہ نافرمانوں پر کبھی بارش تک نہ برسائے۔ فرمایا، جب اللہ کا نام لینے والا دنیا میں ایک بھی نہ بچا تو قیامت بپا کر دی جائے گی۔ گویا دنیا کا وجود نیکوکاروں کے دم قدم سے ہے، باغی لوگ نیک لوگوں کی مرہون منت دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، ایمان والوں پر آزمائش ظالموں کی وجہ سے ہے اور ظالموں پر خوشحالی ایمان والوں کی وجہ سے ہے۔ اگر دنیا میں اب بھی ظلم جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے لوگ اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 252، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ فرمایا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، انہیں ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ نے سابقہ انبیاء اور ان کے ساتھ پیش آمدہ واقعات کے متعلق بہت ساری غلط باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ آسمانی کتابوں کے اندر بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا، مگر اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات میں جتنی بات بیان ہو بس وہی ٹھیک ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بغیر کہیں سے پڑھے یا کسی سے سنے سابقہ واقعات کی خبریں مل جانا سمجھدار لوگوں کے نزدیک آپ کے برحق رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ آپ کو اللہ خبریں دے رہا ہے۔ آیت نمبر 253، تلک الرسل فضلنا سے ولکن اللہ یفعل ما یرید تک۔ فرمایا، یہ تمام رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے چند وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے درجے بلند کر دیے۔ یعنی ہر نبی افضل ہے، مگر بعض کو بعض پر برتری حاصل ہے۔ کوئی صاحب کتاب ہے تو کوئی کسی نبی کا نائب ہے۔ کچھ سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا تو کچھ کے درجے بڑھا دیے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کے آنے کا سلسلہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی سے اس کے علاقے اور وقت کے لحاظ سے کام لیا گیا، جن میں آپ علیہ السلام کا علاقہ پوری دنیا اور وقت قیامت تک کا ہے، جس کے سبب آپ علیہ السلام کا درجہ سب نبیوں رسولوں سے بڑھ کر ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو صریح معجزے دیے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے ان کو مدد دی۔ یعنی سب نبیوں کے بعد صرف آپ علیہ السلام سے قبل کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جنہیں کھلے معجزات دے کر بھیجا، مگر لوگ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبریل کو بھیج کر ان کی والدہ بی بی مریم کو ان کی پیدائش کی نوید سنائی گئی ہو۔ آگے مزید فرمایا، اور اگر اللہ چاہتا تو کھلی دلیلیں آ جانے پر لوگ ان نبیوں کے بعد کبھی نہ لڑتے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے کچھ تو مومن بن گئے اور کچھ کافر۔
یعنی لوگوں کا آپس میں اختلاف رکھنا، مخالفت پالنا اور لڑنا بھیڑنا اس لیے نہیں کہ ان تک حق بات کے دلائل نہیں پہنچائے گئے یا کسی نے ان کو سمجھایا نہیں، اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ اللہ عاجز ہے۔ لڑائیوں سے لوگوں کو روکنا اللہ کے بس میں نہیں، بلکہ اللہ نے سب کو عقیدے اور عمل کی مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دنیا میں کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے۔ آخر میں فرمایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا دنیا کو انسانوں اور جنوں کے لیے امتحان گاہ بنانے کا مقصد ہی تب پورا ہوتا ہے جب صرف دعوت، تبلیغ اور ترغیب پر اکتفا کیا جائے، جس میں زور زبردستی بالکل نہ ہو، یعنی کسی منکر کو جبری مومن نہ بنایا جائے، ورنہ انسانوں کو عقل تفویض کرنے اور نیکی بدی کا تصور قائم کرنے اور جنت دوزخ بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ اللہ کی قدرت الگ ہے اور مشیت الگ ہے۔ جہاں تک قدرت کا تعلق ہے تو جنوں، انسانوں، حتیٰ کہ شیطان سمیت کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ جہاں تک مشیت اور منشا کا تعلق ہے تو اس میں کسی انسان اور جن پر کوئی جبر نہیں۔ اللہ نے اچھے برے ارادے اور اس کے مطابق عمل پر جن و انس کو مکمل خود مختاری دے رکھی ہے۔ البتہ نبیوں کو بھیج کر وحی کے ذریعے سب کو اللہ نے اپنی منشا اور مشیت سے آگاہ ضرور کر دیا ہے۔ یوں خدائی پکڑ صرف ارادے پر ہوگی۔ جیسے مرنا ہر کسی نے ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، مگر موت سے بچتے بچتے مر جانا اور زندگی سے اکتا کر مر جانا برابر نہیں۔ ایک ان میں سے حلال موت ہے اور دوسری حرام ہے، لیکن مر دونوں ہی گئے۔ اس میں سب کا امتحان ہے، کون زہر پیتا ہے اور کون دوائی لیتا ہے۔ یہ اللہ کا طے کردہ نظام ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مطلب جیسا چاہتا ہے ویسا نظام بنا لیتا ہے۔